وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ سب دا خالق ہے، سب دا مالک ہے، سب دا رازق ہے، سب دا مشکل کشا ہے، سب دا حاجت روا ہے، جو اللہ اپنے احکامات کے اندر، اپنے فرامین کے اندر، اپنی قدرتوں کے اندر، اپنی ندرتوں کے اندر بے مثال ہے، اکلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کا لقب فعال لما یرید ہے۔ اللہ پاک کی بے حد بے پناہ حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء سید الرسول خاتم الانبیاء ختم الرسول نبی مکرم رسول معظم امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ذات اطہر دے ہون۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے اور اس ذات کی خاص رحمت ہے جس اللہ پاک نے اپنا گھر بنان کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت کا واز سننا اور سنانا اللہ پاک نے ہمت توفیق دیتی ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک اپنے اس کام قرآن و سنت کا مرکز بنائے کہ قیامت تک آباد رکھے، آمین۔ جو بھی کم تو کم زیادہ تو زیادہ اللہ نے اس قرضے اتنے اپنا مال خرچ کرے، آئے جائے نمازاں پڑھے، اللہ پاک انہوں نے مال جان اندر برکت فرمائے، اللہ پاک قبولیت فرما کے اپنے اس کا صدقہ جاریہ بنائے۔
میرے ذمے میرے اس بیٹے خلیل الرحمان جو موضوع لگایا ہے مسجد کی اہمیت و فضیلت اور نال نال تھوڑی بہتی اصلاح، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اللہ دے گھر دے فضائل اور اس کی اہمیت دے نال نال انشاءاللہ نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے اندر چند گزارشات ہونگی ہیں۔ بندہ نمازی بن جائے تو انشاءاللہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اے مسجدہ اللہ دے گھر، اے اللہ پاک دا انتخاب ہے۔ جس جگہ کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشنا ہے، جس جگہ کو اللہ پاک نے اپنے شہراں چوں بستیاں چوں اس زمین اتے منتخب کرنا ہے، اپنا پیارا بنانا ہے، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ جدوں اللہ پاک اس چیز کا انتخاب کر لیں کہ فلاں جگہ یہ مسجد واسطے وقف ہے، فلاں جگہ یہ زمین اللہ کے گھر واسطے وقف ہے، جدوں انتخاب ہو جاتا ہے اور اللہ کا گھر پیارا اللہ واسطے بن جاتا ہے، احب البلاد الی اللہ، شہراں دے اندر بازار، شہراں دے اندر بستیاں دے اندر جس کسی مقام پہ بھی مسجد بن جائے، مسجد کی بنیاد رکھی جائے، وہ ساریاں جگہ دے نالوں وہ جگہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اور جیڑی جگہ اللہ کو پسند ہے اور وہ بنان والے اللہ کو کیوں نہیں پسند نہیں، وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ مال خرچ کرنے والے، نمازاں پڑھنے والے، وہ دے واسطے تگو دو کرنے والے، کوششاں تے محنتاں کرنے والے، سارے اللہ دے ہاں اینے پسند نے، وہ بندے اینے پیارے لگتے ہیں۔ میں ابتدا کے اندر ہی میری حدیث اندر آئی آقا دی، میں عرض کر دینا ضروری سمجھنا، تو آڑے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت کے لوگوں، جس بندے کو تسی ویکھو مسجد کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، آن والے نمازی واسطے سہولیات پیدا کرتا ہے، مسجد کے اندر روشنی نہیں وہ انتظام کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، تو آگے میرے آقا نے فرمایا لوگو میرے اس امتی نے ایمان کی گواہی دے جو یہ بندہ ایماندار ہے۔ کتنا پیارا فرمان ہے، کتنا پیارا فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ آئیے مسجد کون لوگ بناندے نے، ایک کام کنہاں دا ہے؟ اللہ ذو الجلال نے اعلان فرمایا، مولا کریم فرماندے نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے، مسجدہ وہ لوگ بناندے نے، مسجدہ وہ تعمیر کرتے نے، اللہ دے گھر وہ کھڑے کرتے نے۔ فرمایا جڑے اللہ دے ایمان رکھتے نے، آخرت تے یقین کرتے نے، نمازاں پڑھتے نے، زکاتاں ادا کرتے نے، کہ اللہ تو علاوہ کسی کو ڈردے نہیں، ڈرتے نے کہ اپنے رب کو ڈرتے نے، خوف رکھنے نے اپنے دلوں کے اندر اپنے اللہ کا رکھتے نے۔ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جدوں بھی کوئی نئی مسجد بنتی ہے بڑیاں بڑیاں پرابلماں آندیاں نے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آندیاں نے، بڑیاں بڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے، اور جناب سنتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا دنیا دے بندہ جیڑا اللہ دے گھر دی تعمیر کرتا ہے وہ انبیاء دی سنت تے عمل کرتا ہے، اور دنیا دے یہو جی نشانی چھڑ جاتا ہے جب تک وہ مسجد آباد رہے گی وہ واسطے صدقہ جاریہ رہے گی۔ اللہ پاک نے مسجد اپنے انبیاء کو بنوائی، انبیاء کو حکم دیتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام
تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ نے پیغام دیتا کہ میرے نبی جاؤ میرا گھر تعمیر کرو تے پھر جدو اللہ کا گھر تعمیر کریے نا پھر یہ شوخی نہیں کرنی چاہیے بلکہ آجزی تے انکساری دے نال مسجد بنا دیا ہویا او دے واسطے اللہ دے حضور دعا کرنی چاہیے اللہ اینو بنا بھی دے نیکی قبول بھی کر لے اے بنا بھی دے اے نیکی قبول بھی کر لے آئیے ذرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں مسجد کی تعمیر پہ کر دے اللہ کا گھر بنا رہے بیت اللہ کی تعمیر پہ کر دے اللہ ذوالجلال فرماندے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ بنیاداں جو کرنے تے نال دعاواں پہ کر دینے اللہ اے قبول فرما ہے اللہ کوئی شوقی نہیں تیرا گھر بنا رہے متکبر نہیں غرور نہیں اللہ عاجزی دے انکساری دے نال تیرے اگے اللہ اسی عرض کر رہے ہیں سونے اللہ اے تعمیر اسی کر دے میں ہمت تو دیتی توفیق تو دیتی اللہ اے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منصور فرما لے اللہ اینو قبول کر لے تو سنن والا ہے تو جانن والا ہے کہ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم انسانوں یہ طریقے بھی سکھا دے مناسک آدھی سکھا دے اسی یہ دعا کہ اللہ سانو مسجد کے آنا جانا سکھا دے اللہ یہ آداب سکھا دے یہ اندر بیٹھنا سکھا دے نماز پڑھنا سکھا دے وضو کرنا سکھا دے اللہ سانو بھی ساڈی اولاد نو بھی اللہ سونے مسلمان بنا کے رکھے کہ اللہ سونے سانو نماز کے طریقے سکھا دے سانو یہ دعا کرنی چاہیے مسجد بن جائے نا یہ بنیاد تقوی تے اخلاص تے پرہیزگاری تے رکھنی چاہیے پھر مسجد بن گئی تے پھر وہ دے واسطے آبادی دی ضرورت ہے مسجداں تے بنی جاندیاں نے کتے مولوی بیچارہ اعلان کردا ہے چندہ پیا منگدا ہے کتے کسی نو کہہ رہا ہے کسی نو قائل کر رہا ہے کسی نو کہندا سیمنٹ دے دیو کسی نو کہندا جناب سریا دے دیو کسی نو کہندا مستری دی مزدوری دے دیو مسجداں بن جاندیاں نے میں تے اس مقام تے بھی بنیاں مسجداں ویکھیاں نے جتھے پارک ہے ہی کوئی نہیں آبادی ہے ہی کوئی نہیں روڑاں تے بنیاں نے دیکھیاں نے لیکن میرے ویر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سانو سبق دیتا ہے کہ جدوں مسجد بن جائے وہ دی آبادی واسطے بھی دعا کرنی ہے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے فرماندے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکم ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر دیا اللہ مسجد بن گئی ہے تیرا گھر بن گیا بیت اللہ بنا لیا ہے اللہ اے دی آبادی واسطے ایک اپنا آخری رسول کر دے اور میرے بھائیوں جب مسجد بن جائے نا پھر یہ آبادی واسطے بھی دعا کرنی چاہیے یہ بھی ہم نے یادی سنت ہے تواڈے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے
اس واسطے میرے بھائیوں مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا انبیاء دی سنت ہے۔ تے جیڑا مسجد بنانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک دا گھر جنت کے اندر بنا دیندے ہیں۔ بلکہ تیرے میرے پاک پیغمبر نے مسجد دی فضیلت بیان کردیا ہویا اللہ دے گھر دی فضیلت بیان کردیا ہویا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ چڑی دے گھونسلے جنی مسجد بنا دیندا ایک اٹ جنہ نہیں ہوندا اللہ او دا گھر بھی جنت کے اندر بنا چھڑ دے دے۔ اس واسطے میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے، تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنا رہے ہیں، صحابہ جڑے نے اٹن لا رہے ہیں، گارا لگدا پیا ہے، مسجد بن جاندی ہے تے چھت پہ جاندی ہے۔ ایک ویلا اے وی ہوندا ہے تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دے قریب یا عشاء تو پہلے بدر تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد وچ آندے نے، مسجد کے اندر دیوا کوئی نہیں، بتی کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ مسجد کے اندر روشنی کر دے اللہ او دی دنیا بھی روشن کر دے، اللہ او دی آخرت بھی روشن کر دے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام اینا دے حصے اندر نہ آیا، ایک ملک شام کے اندر تجارت کرنے واسطے گئے سن، اپنے گھر دے اندر بتیاں جلان واسطے کندیلاں لے کر کے آئے سن، ایک تیر پا کے لٹکا دیتا جاتا سی، اس کے اندر جناب روشنی کر دی جاندی سی اور اس مسجد گھر روشن ہو جاتا سی۔ انہوں نے جس وقت سنیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، یہ جناب اپنے گھر جاتا ہے اپنے غلام کو بتیاں دے کر کے مسجد نبی کے اندر چھکے دیتا ہے اور مسجد نبی کے اندر جناب کندیلاں لگا دیتیاں جاندیاں نے، بتیاں لگا دیتیاں جاندیاں نے اور جناب مسجد کو روشن کر دیتا جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آندے نے، آقا علیہ السلام نے آ کر کے ویکھیا نا مسجد روشن ہو چکی ہے، مسجد کے اندر روشنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نورہ اللہ الاسلام نورہ اللہ فی دنیا والآخرہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس بندے نے اللہ دے گھر کو روشن کیتا ہے اللہ او دی دنیا بھی روشن کر دے، اللہ او دی آخرت بھی روشن کر دے۔ یہ کوئی چھوٹا جا کام ہے؟ آنا میرے ویر آقا علیہ السلام کو اتنے کم کہنے کیتا ہے، صحابہ کہتے ہیں محبوب جی یہ تمیم داری میں کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نماز کو بعد کوئی تو تمیم داری کیتے ہیں؟ ہم نے آقا جی میں موجود ہوں، پھر تیرے میرے پاک پیغمبر نے سامنے کہا دیا نورک الاسلام نورک اللہ فی دنیا والآخرہ۔ او میرے تمیم داری تو اللہ دے گھر کو روشن کیتا ہے، تو اسلام روشن کیتا ہے، مسجد نبی اسلام ہے۔ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، فرمایا تو اسلام دے مرکز نو روشن کیتا ہی اللہ تیری دنیا بھی روشن کر دے، اللہ تیری آخرت بھی روشن کر دے۔ اجے محبت دا بہاؤ جناب ٹھنڈا نہیں پیا، اجے رکیا نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او تمیم داری تو اللہ دے گھر کو روشن کیتا ہی بتیاں جلا چھڑیاں نے، ایک دن یہ دعا ہے تیری اللہ دنیا بھی روشن کرے تیری آخرت بھی روشن کرے۔ او تمیم داری تو مینوں ایڈا چنگا لگیا ہے، اینا پیارا کم کیتا ہے، اسلام دے مرکز نو روشن کیتا ہے۔ تیریاں 4 بیٹیاں سن میں 4 دی شادی کر دیتی ہے۔ اگر آج میرے گھر محمد دے گھر ایک بیٹی ہوندی او تمیم داری میں تیرا نکاح کر دیتا، تیرا میں وہ دن نکاح کر دیتا، اور میرے کول بیٹی کوئی نہیں۔ ایک صحابی اٹھیا کہتا آقا جی میری بیٹی جوان ہے تو ہمیں نہ یہ دن پیار ہے کہ میری بیٹی دا نکاح یہ دن کر دے۔ لوگو اے مسئلہ ایوے محل کوئی نہیں،
یہ 4 اٹاں دی بھی چوپڑی نہیں، یہ جناب جنت دا باغ ہے۔ اس واسطے مسجد نال پیار کریا کرو، مسجد نال محبت کریا کرو، مسجد نال عقیدت دے نال آیا کرو۔ اور میرے ویر جنہاں نے مسجد کو سمجھیا اور جنہاں نے مسجد کی افادیت کو، اہمیت کو، فضیلت کو سمجھیا، اللہ دی قسم ہے اذان ہوندی ہے، آواز ہوندی ہے، رنگے پیر رکھ کر چلدیا ہویا میرے ویر تر پیندا ہے، جماعت دے نال کر کے نماز پڑھدا ہے۔ اللہ دی قسم اللہ پاک نے نہ پیارا لگدا ہے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دی طرف خشوع کر کے اپنے گھروں نکلدا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک قدم چکدا ہے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے، اور دوجا قدم چکدا ہے اللہ پاک ایک درجہ بلند کر دیندے نے۔ ایک درجہ بلند ہو گیا۔ کوئی صحابہ نے کہندے کہ مسجد قریب سانو گھر لے جاؤ، خالی ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اوتھے ہی رہیا کرو۔ آ جڑے قدم چل کے اللہ دے گھر دی طرف آندے ہو، ایک قدماں دے نشان جڑے نے لکھے جاندے نے، ایک قدماں دے نشان جڑے نے شمار کیتے جاندے نے، ایک قدم دے بدلے نیکی ملدی ہے، ایک قدم دے بدلے گناہ مٹ جاندا ہے، ایک قدم دے بدلے درجہ بلند ہو جاندا ہے۔ وہ میرے ویر بندہ مسجد نو آ رہا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ملدیاں پیاں نے، نیکیاں ہی نیکیاں ملدیاں پیاں نے، پھر مسجد کے اندر آ جاتا ہے، آ کر کے باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ نماز نہیں پڑھی جویں 27 پڑھ رہی نے، جماعت نال ادا کی ہو یہ نہیں جویں 27 پڑھ رہی نے۔ میرے ویر آقا علیہ السلام فرماندے نے یہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے، نماز تو بعد ذکر اذکار کردا ہے، کسی نال گل بات نہیں کردا، اپنے رب دے نال راستے نیازیاں گلاں پیا کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کر دیندے نے، ایک نوری فرشتہ اودے سر تے کھڑا ہو کے آندا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ وہ میں دعا کراں کہ رد ہو سکتی ہے، تو دعا کرے کہ رد ہو سکتی ہے۔ اللہ دا نوری فرشتہ جنہوں رب نے کٹیا ہے وہ دے آ کے سر تے کھڑا ہو کے آندا ہے اللہم اغفر لہ، اللہ کو معاف کر دے، اللہ تے رحم کر دے، اللہ روشیاں نصیب کر دے۔ وہ رب کرن والا کیویں فرشتے دی دعا رد کرے؟ کبھی سوچیا، کبھی غور کیتا؟ ایک مسجداں جڑی نے ایویں کوٹھیاں نہیں، یہ کوئی محلات ایویں دے نہیں، یہ کوئی اٹاں دی چوپڑی نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے کہ جنت دا باغ ہے۔ تواڈے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں وَإِذَا مَرَرْتُم بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا۔ آقا علیہ السلام فرماندے ہیں جدوں تسی جنت دے باغاں تو گزریا کرو، جنت دے پھل کھا لیا کرو، جنت دے باغاں تو گزریا کرو تے جنت دے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں آقا جی جنت دے باغ کی نے تے جنت دے میوے کی نے، جنت دے باغ کی نے تے جنت دے میوے کی نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جنت دے باغ مسجداں نے، جنت دے باغ مسجداں نے تے جنت دے پھل کی نے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہنا یہ جنت دا میوہ ہے، الحمدللہ کہنا جنت دا پھل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا جنت دا پھل ہے، اللہ اکبر کہنا جنت دا پھل ہے۔ اے لوگو جدوں میرے امتیوں مسجد جنت دے باغ آیا کرو تے اودے پھل کھا لیا کرو۔ تواڈے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک بار کہندا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، آقا علیہ السلام فرماندے ہیں اللہ پاک جنت دے اندر ایک درخت لگا دیندے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی تھوڑی جی فضیلت ہے، اور میرے بھی مسجد نو مسجد سمجھیا کر، ادارہ داریاں نہ کریا کر، چودر پونے نہ کریا کر۔ میں تے اس بندے نو مبارکباد پیش کرنا جڑا مسجد دی کمیٹی
میرا ممبر بن جاتا ہے میں انہوں مبارکباد پیش کرنا اللہ دی قسم او دے اللہ دے کرنی اہمیت واسطے او دی افادیت واسطے کم کرنا چاہیے نہ کہ مسجد کے اندر آ جاؤ میری گل نہیں میری جی میں کمیٹی کی ہے نہیں نہیں جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ہر بندہ کرے ہر بندہ پیار کرے تو میرے پاک پیغمبر دی ذات نالوں ود کے کوئی ذات ہے اللہ پاک نے پوری خدائی کو سب اعلیٰ بنایا سونا بنایا اخلاق والا بنایا اونچی ذات والا بنایا خاتم النبیین بنایا دوما جہانہ دے سردار حضرت محمد کریم بنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی صاف ستھری نہیں کرتے چودھری آ کے یہ مولوی کا کام ہے یہ خادم کا کام ہے پیسے کالے واسطے دیتے ہیں تو میں آج حدیث سنانا چاہنا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساڈے محلے دے اندر ساڈے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاندے نے آقا نے اسلام دا طریقے کار ہے سی جدوں بھی کسی مسجد دے اندر جاندے سب تو پہلے اودی صفائی ویکھدے او دے اندر دھیان مار دے مسجد دے اندر چل دے پھر دو رکعتاں پڑھ دے سیدنا معاذ دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے ویکھیا نا کسی نساکی نوں بلغ نہ آئی سی اونے نماز پڑھدے ہی جناب والا سامنے کے تے تھوک دیتا ہے اور خوش ہو چکی ہے تواڈے میرے پاک پیغمبر نے جس وقت ویکھیا نا آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو تسی کیا اپنے رب نوں ناراض کرنا چاہندے ہو کیا تسی اپنے رب نوں ناراض کرنا چاہندے ہو کیا تسی اپنے رب نوں ناراض کرنا چاہندے ہو صحابہ میرے ویر کپ کپا جاندے نے جسم تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے آندے نے سونے محبوبا اسی تے سب کچھ چھڈیا ہی اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے ہجرتاں کیتیاں اللہ راضی ہو جائے بچے قربان کیتے اللہ راضی ہو جائے گھر-بار چھڈے اللہ راضی ہو جائے محبوبہ ساڈے تو کوئی نہیں ہو چاہتا کہ اللہ ناراض ہو جائے ساڈے تو کوئی نہیں چاہتا کہ آقا فرماندے نے آ تھوک لگی ہے خوشبو جگی ہے کسی نوں نظر ہی نہیں آئی اوے کہ یہ خوشبو تو کی بڑے میرے پاک پہ محمد چھڑی ہے رات اندر اس چھڑی دے نال ہے میرا کیا بات تو کھانا صاف کر دے او میرے ساتھی تو صاف کر دے آقا نے خود اس چھڑی دے نال انہوں خود دیتا ہے صفائی کر دیتی ہے صفائی کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوشبو استعمال کرتا ہے خوشبو ہوئی ہے وہ چھڑی سے روئی لا کر کے خوشبو لا کے اور میرے پاک پہ نے اس جگہ پہ خوشبو لگا دی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بے قدر کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے اسماعیل نبی میرے گھر کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے صفائی کرنا بھی نبیوں کا کام ہے اگر کوئی آج مولوی کرتا ہے نا انہیں سوچنا نہیں چاہیے کہ میں اس واسطے نہیں آیا ہوں اللہ کی قسمیں سونے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں صفائی اس مسجد رکھے کہ جناب کبھی بھی آن والا نمازی محسوس نہ کرے جناب میرا کلیم بچیا چایا کہ میں سجدے جانا نا تے میرے بیٹی نہ پوچھا یہ ساڈا کام ہے تہاڈا بھی کام ہے سارے مسجداں کی صفائی رکھیے پر اس صاف ستھری نہیں کرتے کبھی جناب میں بہاڑی اندر میرے عظیم دو ساتھی سن اور میں جدوں بھی مسجد کی بات کرنا میں ہمارا ذکر ضرور کرتا حاجی عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ حاجی محمد رفیق صاحب حفظہ اللہ وہ سیارے سے حاجی صاحب عبد الحق صاحب بہت مالدار حاجی رفیق صاحب نے اگلا چوتھا پاوا کیا کرنا اتنے مالدار نے اور مسجد کی صفائی کرنے میں کھانا لگا اور جناب میں نہیں کرتا میرے کہنا مولوی جی صرف اندر جب فریدہ کی صفائی اس میں آپ
میرے تو بعد ایک مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا ساڈے قاری صاحب جڑے پھر دشمن انہوں نے جتنا چل رہا ہے سانو خادم رکھنے کی دوڑ نہیں پئی، صفائی بھی کر لیتے سن، بچے بھی پڑھا لیتے سن، اذاناں بھی کہہ دیتے سن، جمعہ بھی پڑھا لیتے سن۔ انہوں نے جواب فرمایا میری تھانوں بری عادت پا گئے نے کام نہیں، انہوں نے کہا چابیاں لے کے جاؤ جی اللہ کو بول دے۔ میرے بھائیو مولوی کا بھی کام ہے تو تہاڈا بھی کام ہے، آ کے صرف رو بھی نہ پایا کرو کہ آج سے انتظاری نہ آیا کرو، اسی بھی انسان سارے کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ نام دیا بلکہ اس نام لے لیتے ہیں، کسی نے دو فلاں بعد دفعہ ہو جاتا بتایا کہ مولوی نے پڑھنا چاہیے بے نش نام نہ میرے بھائی مسجد کے اندر آج بھی انکساری آئے بی بی مسجد کی صفائی کرتی ہے اور مسجد صاف ستھرا رکھتی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نو بھی پسند ہے تے تیرے میرے رب نو بھی پسند۔ اس بی بی نے صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی۔ احتساب نہ درس کرنا چاہنا بڑے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بی بی کدھر گئی ہے؟ صحابہ نے محبوب جی وہ بی بی فوت ہو گئی سی، اسی فلاں رات نو دفن کر دیتا ہے۔ اسی تو جگانا مناسب نہیں سمجھیا، یعنی اس کو معمول نہیں ہو سمجھیا، معمول نہیں جی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں مدحانہ دے سرکار دی محبت دے پیار تو اس بی بی نال عقیدت کیوں ہے؟ اللہ نے گھر دی صفائی کر دی ہے، اللہ فرماتے ہیں تونی نہ قبرنا قبر تے میں چلدا ہویا اپنے وہ دی قبر دی خبر دے وہ بی بی کتے دمن کیتی ہے صحابہ نال جاندے ہوئے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاندے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے اس بی بی دی بیمارے جنازہ پڑھی ہے، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، دعا فرمان کے بعد پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے ساتھیو میں تیری دعا کی اس بی بی واسطے اللہ پاک نے قبول فرما رہی ہے، میرے دعا کرنے کی وجہ کو اللہ پاک نے باقیاں دی قبراں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے ویر انہوں معمولی نہ سمجھیا کر، انہوں چاری نہ بھی چوپڑی نہ سمجھیا کر، انہوں بھی محل نہ سمجھیا کر، بلکہ میرے ویر جنت کے باغ سمجھیا کر، اس کے اندر نہ کر کے آج بھی دے مثالی کے نال میرے ویر نماز پڑھیا کر، بچیاں کو کتیا کر، قرآن و سنت کا مرد دورا کے اس کے اندر توحید و سنت کی بات سنیا کر، توحید و سنت کی بات اللہ ذوالجلال نے فرمایا اندر مساجدہ اللہ دے در بڑھ جاندے نے، اللہ دی مسجداں بڑھ جاندیاں نے، پھر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد نہیں ہونا نہیں، اللہ ذوالجلال کو ہی پکارنا ہے، وہ دے سامنے ہی سجدہ کرنا ہے، وہ دے سامنے اپنی پیشانی رکھ دینی ہے، وہ دے کولو ہی منگنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کرتے ہیں نا ہم دیکھیے رب اجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ دعا کریا کرو لوکاں دے دل اپنے گھر دی طرف پھیر دے۔ میرے باپ میں اللہ بھی طریقے کار یہ ہوئی ہوندا سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل کو بات کرتے، دل کو نصیحت کرتے، اللہ کی توحید بیان کرتے، اپنی رسالت بیان کرتے، آخرت کی اپنی فکریاں ختم کرتے، جب رات ہو جاتی ہے پھر میرے باپ کے اندر واسطے ہدایت کی دعا کرتے۔ اللہ ایک گھر بن گیا ہے، مسجد بن گئی ہے، اللہ کو آباد نہیں کرتا، اللہ کو بھر دے، اللہ کے دل اپنے گھر کی طرف پھیر دے، اللہ کا حلال نصیب ہوگا۔ اس واسطے میرے بھائیوں یہ مسجد معمولی کی گل نہیں ہے، اللہ پاک پوری دنیا دے سب تو زیادہ اگر کسی چیز نال پیار ہے اپنے گھر مسجد رب مسجد نال پیار ہے، مسجد نال پیار کرتا ہے نا اللہ پاک اس بندے نال پیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک
بڑے غصے میں ہون گے، اللہ نے عرش دا سایہ بھی ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہوں گے جنہاں کو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے، انہاں 7 بندیاں دے وچوں ایک وہ بندہ ہے قلب وعلق بالمسجد وقلبه معلق بالمساجد۔ دل ہمیشہ مسجد کے اندر ہی لگتا ہے یا مسجد کے نال ہی لگ کے آتا ہے، فجر بھی پڑھ کے جاتا ہے، ظہر بھی انتظار کرتا ہے، ظہر پڑھ کے جاتا ہے، عصر بھی انتظار کرتا ہے، عصر پڑھ کے جاتا ہے، مغرب بھی انتظار کرتا ہے، مغرب پڑھ کے جاتا ہے، عشاء بھی انتظار کرتا ہے، عشاء پڑھ کے جاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ جاگ دے نہیں فجر کی نماز میں جماعت نہ پڑھنا، پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ کی نماز پر جماعت نہ پڑھ رہا ہے، فجر کی جماعت نہ پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو دیر میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ جی عشاء کی نماز جماعت نہ پڑھیے اور فجر کی جماعت نہ پڑھیے، ساری رات اللہ کی عبادت رات سو کے بولا پر اللہ نے اتنا عزت دیا کس وجہ سے؟ مسجد میں امام دی وجہ، لیک نگری دی وجہ تو، مسجد نال پیار کرنے دی وجہ تو، اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے کو جہاں دل ہمیشہ ڈٹیا رہتا ہے کہ مسجد میں مان لے آنا جاتا ہے، مسجد کے اندر خدا پیار کرتا ہے۔ میرے پاک کے سلام فرما دے ایک بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت کے لوگوں وہ جڑا بندہ صفائی کرتا ہے نا مسجد کی وہ گنجی ہے جی تو ہوتے مٹی پیتی ہے جنت یا ہوراں دا ہاتھ رہ رہا ہے۔ سوچئے گا ہور تک جنت میں جائے گا تو ہور ملے گی، جنت میں جائے گا تو ہور ملے گی نا۔ وہ صفائی کرتا ہے پہلو جنت کی بشارت ہے پھر ہوں جنت کی بشارت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو مسجد بنا لینا آسان ہے، آباد کرنا یہ مشکل ہے، لیکن اولا مشکل نہیں جو آپ دل کے اندر اخلاص ہوئے، آپ دل کے اندر مسجد کی محبت ہوئے۔ سب تو بڑھ کے اولاد نہ تو بڑھ کے ماں باپ ایک رشتے دار سب نہ تو بڑھ کے اللہ کے گھر نال جو بندہ پیار کرتا ہے نا اللہ پاک نے اتنی توفیق دے دیا ہے، ماں باپ کا بھی احترام ہے، اولاد کی دین والا کرتی ہے، ماں باپ کی آپ کی بچے بھی رشتے دار بھی اور بھی ضرور کی فلانا اسی کے ساتھ نہیں کہ کوئی پڑھا کے لیکن وہ نیکی نہیں کرنا، مسجد میں اور جان نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم لوگ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، دنیا پیار کرتی ہے، اللہ پیار کرتے ہیں، محبوب پیار کرتے ہیں، دنیا انہیں پیار کرتی ہے۔ جو بیمار ہو جائے دنیا تیواری کرتی ہے، اگر اللہ کی قسم بندہ بہت ہو جائے نا تو دنیا انہیں پیار کرتی ہے، اپنا بھی ہوتے ہیں جنہاں دل کی تھا گہرائی دینا اپنی دعا نہیں کرتے۔ اب پرسوں سارے ایک بزرگ فوت ہوئے 186 نوجوان بابا بڑے پکے نمازی عام نمازی آدمی سے لیکن انہوں نے جنازے کے نام کثیر تعداد میں لوگوں کو کثیر تعداد کے نام اور شیخ صاحب نے جنازہ پڑھا مناسب کے دوسری صاحب حافظ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں پھر مولوی مشہور ہوتا ہے عالم دین شیخ الدین مشہور ہوتا ہے لیکن اے آدمی چھوٹی کی دکان ہے پنڈ میں کریانے میں دکھا دا مارے جوان بہت ہو جائے دماغ جوان بہت ہو جائے لیکن نیکی بڑھ دی گئی صبر بڑھتا گیا نیکی بڑھ دی گئی اور انہوں نے جنازے کے اندر کثیر تعداد علماء کرام نے پورا ہونا شرکت نہیں کی اور کیسی کسی دعاواں ہوئی ہوں اور حقیقت بات ہے میں چہرہ دے گیا رات کو سے جنازہ اور ایک پہ جنگلہ سے 80 سال کے قریب عمر ہوئے گی اور محسوس ہو رہا ہے میرے بھائیوں یہ نیکی کی دستت ہے
اللہ نو پیار ہے، محبت ہے تہاڈے میرے نال، اس واسطے اللہ دے گھر بنائے جاندے نے، آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مسئلہ کوئی بناتے تھے اللہ کے ایمان رکھ کے، یقین رکھ کے، اس بات میں بھائیو دنیا کو جانے ہویا کوئی نہ کوئی نشانی یہو جی چھڑ کے جاؤ جن تہاڈے میرے واسطے جان تو صدقہ جاریہ یہ چھڑ کے جانی چاہیے اور بنا کے جانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر بنا رہے ابھی تک مکمل نہیں ہویا تے حافظ خلیل الرحمن صاحب نے گناہگار فقیر کے بندے کو دعوت دی اور مسجد کی اہمیت و فضیلت نے بات کروائی انہوں نے۔ مقصد یہی ہے اللہ کا گھر آباد ہو، یہ بنے بھی آباد بھی ہو، اور پھر ایک خطیب امام الرحمان ہی ہوئے جو کہ وجہ ہے کسی بات پر دیکھیے مسجد بنانے کے اندر مولوی صاحب کا بڑا کردار ہے۔ جماعت میں لاگے نہیں ہے مسجد بھر گئی مولوی کو شامل نہیں کیوں انہیں پیسے کھا گئے جدو تہاڈی ملک میں پیسے میں پاک مولوی پا کے گھروں چلے ہو مولوی پا کے مسجد پیسے دینا مولوی پا کے مجھ تو اگے کر دیتے مولوی نہیں ملک میں چلے گئے ہوں پیسہ خرید لو کہ مولوی صاحب پاک نہیں نہ میرے بھائیو اعتماد کرو احترام کرو عزت کرو اور پھر دیکھو گے مسجد بنتی کس طرح میں اور آباد کس طرح جدو ساڈے دلوں اندر یہ شیطان وسواس پا دیتا ہے کوئی پیسہ نہیں لگنا یہ نہیں ہونا اسی اپنا عمل برباد کر لینے ہیں مسجد پھر بھی بن مسجد پھر بھی بن جاتی ہے لیکن ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوست بزرگوں میرے موضوع مسجد کا واجبات نماز ادا کرنا اذان مسجد میں کیوں دیے وہ دیا فضیلتاں وضو کرنے کا فضیلتاں 2 رکعت پڑھنے کا فضیلتاں اور 12 سنت پڑھنے کا فضیلتاں سارے احادیث مبارکہ شیخ کے اندر لیکن میں اپنی کتاب اپنی بات بھول نہیں دینا چاہتا میں تو اس کروں گا آپ کے اندر یہ کوئی عرض کروں گا اللہ کا گھر سمجھ کے جنت کا باب سمجھ کے اور اللہ کے محبت سمجھ کے جتنا بھی ہو سکے اس مسجد نال معاملہ کرو گے انشاءاللہ کرے آ ضرور کرے میں کوئی اس طرح خطیب نہیں اٹھو دو پیسے دے یہ بھی کوئی نہیں کہ میں نماز مسجد نہیں پڑھاؤں گی جنہیں پیسے کٹنے ہوئے اللہ عرش کا یہ بھی کوئی نہیں میں ہمیشہ حقیقت بات ہے میں اعلان کیتا ہے اللہ پاک کے اس اعلان کے اندر اتنی برکت پائیے میں سن بیاری کے اندر ساڑھے حج صاحب کہنا لگے بھائی صاحب 4 لاکھ کا اعلان کرنا لگا ٹھیک میں نے 4 لاکھ 2 دکاناں نہیں ہیں رجسٹری کروانی ہے 4 لاکھ روپیہ چاہیے اتنی گل کہہ کے جماعت کروا دیتی اچھا میں کہنے لگے بھائی صاحب پتہ نہیں آیا میں کہ انشاءاللہ آئے گا دعا کرو گے 2 رکعت پڑھیاں دعا کی تھی اگلا جمعہ حج صاحب پڑھنے واسطے آئے اور میں کہتے ہونا گیا ہے میں کیوں 7 لاکھ ہو گیا 7 لاکھ ہو گیا ہونا کیا ہے کسی کو محترم گل ہے کہ میں توجہ دلا اللہ کا گھر ہے جنت باغاں ایک باغ ہے اور اسی دی آبیاری کرنی ہے جتنی کرا گے اللہ گھر اندر مال اندر جان اندر اللہ پاک پوری برکت پاوے گے تواڈے میرے وعدے کے اندر کمی ہو سکتی ہے وعدہ خلافی ہو سکتی ہے تواڈے میرے پاک کے اندر نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ دنیا کے اللہ کا گھر بنایا ہے وعدہ ہے اللہ پاک نے جنت کے اندر وہ گھر بنا دے گا اس بات سارے کوشش کرے گا میں انہی الفاظ سے دعا کرنا دعا کرنا چند احادیث مبارکہ آیات مبارکہ اللہ منو اور تو انو یہ عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنے اس جانوں رہتی دنیا تک آباد قرآن و سنت کا بہت بڑا فرق اللہ پاک بنا دے تو توحید کی آواز نکلے اور سنت کی آواز نکلے اور اللہ پاک جن آباد کر اللہ پاک جان کر اپنی خاص رحمت فرما کر آمین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 2 منٹ واسطے توجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو انسان فوت ہو جاتا ہے سارے اندے کام کار سارے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. جو انہیں دنیاوی کام کرنے سے کر لے اور جو انہیں دین والے کام نیکی والے کام کرنے سے وہ بھی کر لے. اور اگلا جہان شروع ہو گیا ہے, اصل زندگی کا آغاز ہو گئی. آپ فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں اگر بندہ اپنی زندگی کے اندر کر جائے مرن تو بعد بھی اس فوت شدہ انسان دیا نیکیاں کے اندر درجات کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے, نیکیاں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. معزز سامعین, دوستو, بزرگوں, عزیزوں, یہ دنیا عارضی ہے اور اسی سب کو چھڑ کے جانا ہے. کوئی بھی بندہ اندے کولے دنیا کے سارے خزانے ہوئے, سونا چاندی ہوئے, پیسہ روپیہ ہوئے, بلکہ ساری دنیا کائنات کا بندہ حکمران ہوئے, اندے کولے سارے خزانے ہوئے, لیکن وہ جب دنیا چھوڑ کے جائے گا یقیناً جائے گا اور ایک پیسہ بھی اندے نال نہیں جانا. نال جان کے صرف اعمال اچھے یا برے, جس طرح کے بھی اعمال نے دونوں نال جان گے. توجہ کرنا, آپ فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں کہ مرن تو بعد انہوں کا ثواب ملتا رہے گا. آپ فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ, بندہ صدقہ جاریہ کر جائے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے اور کسی کو دین کا علم پڑھا جائے. صدقہ جاریہ کا مطلب ہے جاری رہنے والی نیکی, جاری رہنے والا صدقہ. ایک مسجد جاری رہنے والا صدقہ ہے. جتنی دیر تک مسجد کے اندر لوگ نمازاں پڑھن گے, جس بندے نے مسجد بنائی ہے ان کے نال تعاون کیتا ہے, جو بھی انہیں ان نال حسب توفیق کام کیتا ہے, مرن والوں جب تک نمازی نماز پڑھن گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, ان کے نال تعاون کرنے والے اللہ تعالیٰ ثواب فرمان گے. نیک اولاد جنوں بھی نیکی والا کام کرے گی مرن والے ماں باپ کو پورا ثواب ملے گا. دین کا علم پڑھایا ہے طلباء شاگرد جتنی دیر تک یہ سلسلہ ان کے تعلیم کا چلتا رہے گا مرن والے استاد کو بھی پورا ثواب ملتا رہے گا. اپنی زندگی کے اندر جاری رہنے والا کام کر جاؤ تاکہ مرن تو بعد ساڑیاں نیکیاں کے اندر اضافہ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا سنہری موقع سانو عطا فرمایا ہے, اکھاں دے سامنے ہے, کسی قسم کا شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ کا کار الحمدللہ اللہ کی رحمت کے نال اور بھائیوں کے تعاون کے نال بڑی ہی جلدی اللہ نے تعمیر کروایا ہے. اور باقی ابھی کافی کمرے میں گرمی کا موسم آ رہا ہے, پکھیوں کی ضرورت ہے, ٹوٹیاں واش روم وغیرہ, اسی طرح کا سب رہائش وغیرہ کافی سارے اخراجات میں. اسی طرح پانی کا بور کروانا ہے تو ساتھی کوشش کرو زیادہ تو زیادہ اللہ کے گھر کے نال تعاون کرو. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ نہیں ہے کہ وعدہ کرے پکھیوں کا انتظام کر جائے یا اسی طرح بجلی کی بیرنگ کروانی ہے. اگر کسی ساتھی نے کسی چیز کا وعدہ کر رہا ہے تو اپنا نام لکھوا دے. انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر جہاں بھی کام کیا جائے اللہ کو ظاہر کے بے کار نہیں. ماشاءاللہ سارے بزرگ نے بابا محمد اسلم پہلے بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ تعاون کی. اور یاد رکھنا میں اکثر کیا کرنا کہ مسئلے مسائل سنتے بھی سناتے بھی بڑے سنتے ہیں, لیکن ایک گل یاد رکھو ساڈیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدی ہیں, ساڈے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں. رب اللہ دیندیاں نوں دیندا ہے اور میں تجربہ کیتا ہے اللہ دیندیاں نوں دے رہا ہے. اور ایک ساتھی بیٹھے نے جتنا زیادہ دینا اللہ نے رات دیندا ہے اللہ اونہ ہی زیادہ نوازتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کم از کم اللہ نے 10 کا ضرور دینا, 10 گنا. ایک تے بندے اللہ 10 تے ضرور دیں گے, کم از کم کر رہا ہے. لیکن جتنا زیادہ خلوص ہوئے گا, محبت کی کلاس ہوئے گا, 10 کو لے کے 700 کو بھی زیادہ اللہ پاک گناہ عطا فرماندے ہیں. میں میرے سامنے بڑی لمبی فہرست لسٹ
میں اپنے جماعتی دوستوں بزرگوں کا کلے کا نام لوا کے کافی ٹائم لگ جائے گا. ماشاءاللہ سارے دوست احباب بزرگوں نے بہت ہی اچھا ہمارا گھر کے نال تعاون کیتا ہے. ماشاءاللہ سارے بزرگ ہے بابا محمد عاشق مالی, انہوں نے بھی اللہ کے گھر کے نال انتہا کر دی تعاون کرن دی. بھائی محمد امجد پٹی صاحب, بھائی عمران صاحب اور بزرگ جڑے بیٹھے نے بابا محمد ایوب جویا صاحب, انہوں نے ماشاءاللہ جگہ وقت کی تھی کا اہتمام کیتا ہے. ساتھیاں جماعتیاں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ تعاون کیتا ہے. اسی تعاون اکٹھا کرنے واسطے باہر کسی مسجد کے اندر یا شہر کے اندر عقیدہ کرنے واسطے نہیں گئے. یہ تھوڑے ساتھیاں نے اللہ کی رحمت دے نال ایک مسجد بن گئی ہے. مزید انشاءاللہ یہ رب کے گھر رہتے نہیں, لیکن اسی اللہ کے گھر دے نال ساڈا کتنا بھی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. جنہ اسی طرح کی یہ ساڈا ہی کر ہے دنیا کے لیے. ماشاءاللہ 10 سال انہوں نے پھر کیا ہے. ماشاءاللہ بھائی محمد امجد پٹی صاحب تیرے پکھیاں دا انہوں نے وعدہ کیتا ہے, اللہ قبول فرمائے. جنہوں نے ساتھیاں نے نقدی تعاون کیتا ہے یا بعد کے اندر کرنا یا پہلے کر چکے ہیں, اللہ تمام دوستوں بزرگوں کی پریشانی دور فرمائے. اللہ کاروبار کے اندر برکت اور رحمت عطا فرمائے. اللہ عزت عطا فرمائے, ترقیاں عطا فرمائے. اللہ دین دنیا بھی بہتر بنا دے, اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے. جزاک